بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستوں، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا عجیب و غریب کرشمہ ہے۔ اس تخلیق میں تمام نسل انسانی کے راز پوشیدہ ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی ہستی وہ ہستی ہے جس کو تخلیق کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسل انسانی کی بنیاد رکھی اور حضرت آدم علیہ السلام سے تمام انسانی راہوں کو پیدا فرمایا، پھر چاہے وہ مسلمان ہو یا پھر کافر۔ پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کس طرح پیدا فرمایا گیا، آپ کے جسم مبارک کو بنانے کے لیے کون کون سے مٹی کا استعمال کیا گیا، اور وہ مٹی زمین کے کون کون سے حصے سے اٹھائی گئی، اور حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی، پانی، ہوا اور آگ سے کس طرح پیدا فرمایا گیا، اور کیا حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا یا فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرر فرشتے زمین پر مٹی اٹھانے کے لیے آئے تو زمین رو رو کر ان کے سامنے کون سی فریاد کرنے لگی، اور ایسی کون سی وجہ ہے جس کی وجہ سے انسانی زندگی میں غم زیادہ اور خوشیاں کم ہوتی ہیں۔ پیارے دوستوں، ان تمام تر سوالوں کے جوابات حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستوں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی بھی کائنات یا کوئی بھی مخلوق موجود نہ تھی، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات موجود تھی، اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کے بعد سب سے پہلے جس ہستی کو پیدا فرمایا وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نورانی اقدس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کے بعد سب سے پہلے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا، اور پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نوری اکبر سے تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش، لوح، کرسی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب فرشتے، زمین و آسمان اور کل کائنات کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور اقدس سے تخلیق فرمایا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے زمین و آسمان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقرر فرشتے کی تخلیق ہو چکی تھی۔ ان تمام اشیاء کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کرنے کا ارادہ فرمایا۔ پیارے دوستوں، آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کن چیزوں سے کی گئی۔ نمبر 1 مٹی، نمبر 2 پانی، نمبر 3 ہوا، اور نمبر 4 آج جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ فرما لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سب سے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہ حکم فرمایا کہ جاؤ اور تمام رب زمین سے ہر قسم کی سیاہی، سفید، سرخ اور ہر مٹی اور نم اور خشک مٹی کا ایک ایک مٹھی اٹھا لے جاؤ۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم سے زمین پر تشریف لائے اور خاک اٹھانے کا ارادہ فرمایا تو اسی وقت زمین نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے مٹی اٹھانے کا سبب پوچھا۔ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام نے سارا واقعہ زمین کو فرمایا۔ زمین نے عرض کیا کہ میں اسے خدا کی پناہ چاہتی ہوں کہ تم مجھے مٹی اٹھا کر اس سے انسان بنائے، جس کی وجہ سے میرا کچھ حصہ جہنم میں جائے گا۔ اس طرح زمین رو رو کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سامنے خدا کی پناہ مانگنے لگی، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام مٹی کو اٹھائے بغیر ہی اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں واپس لوٹ آئے، اور جا کر اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رب العالمین، زمین نے تیری عزت کی پناہ چاہی تو میں نے تیرے نام اور عزت کے آداب کی وجہ سے اس کو تیری پناہ عطا فرما دی، اور میں مٹی اٹھائے بغیر ہی واپس چلا آیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اور حضرت میکائیل علیہ السلام کو باری باری بھیجا، لیکن یہ دونوں فرشتے بھی اسی وجہ سے خالی ہاتھ لوٹ آئے، کیونکہ زمین نے اسے بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی پناہ تو ان دونوں فرشتوں نے بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی نام اور آداب کی وجہ سے زمین کو پناہ دے دی اور خالی ہاتھ واپس لوٹ آئے۔ اس کے بعد پھر آخرکار اللہ تبارک تعالیٰ
یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کے مطابق جب زمین پر تشریف لے آئے تو زمین اس طرح رونے لگی اور فریادیں کرنے لگی کہ اس وقت حضرت اسرائیل علیہ السلام زمین سے فرمانے لگے کہ تیرے رونے دھونے اور عارضی کی وجہ سے میں اپنے رب کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ لہٰذا حضرت اسرائیل علیہ السلام زمین سے مٹی اٹھا کر اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو انسانی جان نکالنے کا کام سپرد کیا اور آپ کو ملک الموت سے منصب پر فائز کر دیا۔ دوستوں، اسرائیل اسلام نے مٹی اٹھائی، یہ وہ ہیں: نمبر 1 مکہ مکرمہ، نمبر 2 تعریف، اور نمبر 3 بیت المقدس، اور نمبر 4 ہندوستان، نمبر 6 مدینہ منورہ۔ پیارے دوستوں، روایت میں آتا ہے کہ مکہ شریف کی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا سر مبارک بنایا گیا، اور بیت المقدس کی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کی گردن بنائی گئی، اور عدن کی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا سینہ مبارک بنایا گیا، اور ہندوستان کی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ اور پیٹ مبارک بنایا گیا۔ مدینہ منورہ کی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا دل مبارک بنایا گیا۔ پوری مٹی استعمال ہوئی، اس کو قرآن پاک میں طور کہا گیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ پر 17 سورہ ہائی کی آیت نمبر 5 میں ارشاد فرماتا ہے: ہم نے تمہیں خشک مٹی سے پیدا کیا۔ پیارے دوستوں، ایسی مٹی کو کہتے ہیں، تراب ایسی مٹی کو کہتے ہیں جو خشک ہو، اور دوسری مٹی جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں استعمال ہوئی، اس کا ذکر قرآن پاک میں 3 لفظ سے ملتا ہے۔ 3 اسی مٹی کو کہتے ہیں جو بھی بھیگی ہوئی مٹی ہو یا نم مٹی ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ پر نمبر 23 سورہ سواد کے آیت نمبر 17 میں ارشاد فرماتا ہے: مٹی سے بشر بنانے والا ہوں۔ پیارے دوستوں، 3 عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی گلی یا بھیگی ہوئی مٹی ہے۔ یہ مٹی جہاں بھی ہوتی ہے اسے زمین کو ہر بار تر کر دیتی ہے۔ یہ مٹی زمین کے رونی حصے میں ہوتی ہے، جیسا کہ ہمارے جسم کے اوپر والے اور نیچے والے جلد، جس کی بدولت ہمارے جسم سے بال نکلتے ہیں۔ اور تیسری مٹی جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں استعمال ہوئی ہماری جیسی ہے، کہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ ہزار کی آیت نمبر 26 میں ارشاد فرماتا ہے: اور بے شک ہم نے انسان کو بجتی ہوئی مٹی سے بنایا جو آخر میں ایک سیاہ بدبودار گڑھا تھا۔ چوتھی مٹی جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں استعمال ہوئی اس کو مسنون کہا جاتا ہے۔ مسنون وہ گڑھا ہوتا ہے جو پانی میں کئی روز رہنے کی وجہ سے بدبودار اور سیاہ ہو چکا ہو۔ پانچویں مٹی جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں استعمال ہوئی ہے وہ 3 ہے، یعنی لسیدار مٹی۔ بے شک ہم نے انسان کی یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو لسیدار مٹی سے پیدا فرمایا۔ اور نمبر 6 پر جی مٹی کو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں استعمال کیا گیا، اس کو قرآن پاک میں سال کہا گیا ہے، یعنی کھنکھناتی ہوئی مٹی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سورہ رحمان کی آیت نمبر 14 میں ارشاد فرماتا ہے: انسان کو بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا گیا، جیسے کہ ٹیکری۔ اور نمبر 7 پر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں جو مٹی استعمال کی گئی اس کو فقر کہتے ہیں، یعنی پاکی ہوئی مٹی یا ٹیکری مٹی۔ پھر دوستوں، اس طرح زمین سے مختلف قسم کی مختلف رنگوں کی مٹی کو اٹھایا گیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا۔ اسی وجہ سے انسانوں کے رنگوں میں بھی فرق پایا جاتا ہے۔ پیارے دوستوں، اس طرح جب حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کو جمع کر لیا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کا گڑھا بنانے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ
اللہ تبارک تعالیٰ نے 7 قسم کے پانی کا استعمال فرمایا۔ نمبر 1، عرب سرخ فرصت، اس پانی کو کہتے ہیں جو سری اور میٹھا ہو۔ اور نمبر 2، اجولا، اجولا اس پانی کو کہتے ہیں جو کا پانی کہتے ہیں۔ اور نمبر 3، ابسر، اس پانی کو کہتے ہیں جو کا کوسفا اور خشنما پانی ہو۔ اور نمبر 6، اب تسلیم اس پانی کو کہا جاتا ہے جو خوشبودار پانی ہو۔ اور نمبر 5، ابھی اس پانی کو کہتے ہیں جو پاک نشیدار پانی ہو، جیسے کہ جنتی شراب۔ اور نمبر 6، آب کوثر، آب کوثر ایسا پانی ہے جس کو پیتے ہی انسان دنیا کا دکھ، درد، بھوک، پیاس سب کچھ بھول جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، انکل، ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا۔ پانی ہو اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کو جمع کرنے کے بعد ان تمام پانیوں کو شامل کر کے حضرت آدم علیہ السلام کی تکمیل کی مٹی کو جوڑا گیا۔ پیارے دوستوں، اس طرح جب حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار ہو گیا تو اسی پر اللہ تبارک تعالیٰ نے 40 روز تک بارش فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 39 روز تک غم کی بارش برسائی گئی اور 1 روز خوشی کی بارش برسائی گئی۔ اسی وجہ سے انسان کی زندگی میں غم زیادہ اور خوشیاں کم ہوتی ہیں۔ تب شاعر یہ نائمی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کا گانا مٹی گوندنے کے بعد تیار ہو گیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو مکہ اور طائف کے درمیان وادی نمن میں عرفات کے پہاڑ کے نزدیک رکھیں۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ اپنے دست سے اسے گریکو حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ بنایا اور حضرت آدم علیہ السلام کی صورت تیار کی۔ اس طرح دوسرا، جب اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ تیار فرمایا تو اس کے بعد اسی مجسمہ میں جان ڈلوائی۔